الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے سلسلے میں دو باتیں ضروری عرض کرنی ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ اس ذوالقعدہ کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں. پہلے زمانے میں ہندوستان کے اندر تو یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور اس کو خالی کا مہینہ کہا جاتا تھا. خالی کا مطلب یہ کہ کسی برکت سے خالی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب رفتہ رفتہ یہ جہالت کم ہو رہی ہے، لیکن اب بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اب بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ یہ بدشگونی کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، العیاذ باللہ. اور اس وجہ سے ذوالقعدہ کے مہینے میں بہت سے لوگ نکاح شادی کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں. شادی اگر کی تاریخ مقرر کریں گے تو شوال کی کریں گے یا ذوالحجہ کی کریں گے. ایک تو محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے، ایک ذوالقعدہ میں نہیں کرتے، کیونکہ محرم کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ شہدائے کربلا کی یاد میں وہاں اس دن کوئی اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے. اور ذوالقعدہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی کرنا جو ہے وہ ایک بدشگونی ہے. یہ سب جاہلیت کے خیالات ہیں اور اسلام سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. حقیقت میں ذوالقعدہ کا مہینہ نہ صرف یہ کہ منحوس نہیں بلکہ یہ مہینہ اشہر حرم میں داخل ہے. حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں میں داخل ہے. قرآن کریم نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا ہے اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی اور جنگ ممنوع ہے. یہاں تک کہ اگر جہاد بھی کرنا ہو تو حتی الامکان اب ان مہینوں میں نہ کیا جائے. تو یہ اشہر حرم میں داخل ہے، حرمت والے مہینے، لہذا اس کی برکت میں کوئی کلام نہیں. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں داخل ہے، ان مہینوں میں جن کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اشہر حج شروع ہوتے ہیں شوال سے
اور قرآن کریم نے کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کا زمانہ 3 معین مہینے ہیں، اور ان 3 مہینوں کی تعیین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا اس میں شوال ہے، دوسرا ذوالقعدہ ہے، تیسرا ذوالحجہ ہے۔ اب ویسے تو حج کے جو ارکان ہیں وہ ذوالحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں، یعنی جو اصل کام ہے حج کے، مینا جانا، عرفات کا وقوف کرنا، مزدلفہ کا وقوف کرنا، طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ در حقیقت ذوالحجہ کے وسط میں انجام دیے جاتے ہیں، 10، 11، 12، 9، 10، 11، 12 ان میں انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے حج کا اصل زمانہ تو وہ ہے، لیکن ان 3 مہینوں کو اشہر حج اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص احرام باندھتا ہے حج کا تو وہ شوال سے باندھ سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر حج کو جانا چاہتا ہے تو شوال کی عید کے دن گزرنے کے بعد وہ احرام باندھ سکتا ہے کسی بھی وقت حج کے لیے، وہ حج تمتع کر رہا ہو، قران کر رہا ہو یا افراد کر رہا ہو، شوال سے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ اب جا کر وہاں احرام کھول دے اور پھر حج ادا کرے، تمتع کرے، یا باقی رہے احرام کے اوپر، قران کرے اور افراد کرے اور ذوالحجہ کے دن تک وہ احرام میں رہے۔ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ وہ مکروہ ہے کہ کوئی آدمی رمضان سے احرام باندھ کے چلا جائے، لیکن اگر شوال سے شروع کرے گا تو یہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ اب کوئی شوال سے کرے، کوئی ذوالقعدہ سے کرے، کوئی ذوالحجہ سے کرے، یہ سب طریقے جائز ہیں۔ تو اس واسطے ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر حج شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اس وقت بھی ماشاءاللہ حجاج کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حاضری دے رہے ہیں، حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رضا کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، مبرور فرمائے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک حج نہیں کر پائے، بہت سے ایسے ہیں جو ابھی جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے، مبارک فرمائے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو حج کے زمانہ گزر رہا ہے، شوال کے اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ گزر رہے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے حج پہ جانا چاہیے۔ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں پر یہ حق ہے، یہ لفظ ہے کہ سارے انسانوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص راستہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے، گویا فرض ہے اس کے ذمہ، یعنی اس شخص کے ذمہ جو جا سکتا ہو، جس کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو کہ وہ راستے کا کرایہ بھی ادا کر دے، راستے میں اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکے، وہاں رہتے ہوئے کھانے کا انتظام کر سکے، اور اپنے گھر والوں کے لیے اتنے پیسے چھوڑ کر جائے کہ جس سے وہ اپنا نفقہ پورا کر سکیں، اس شخص کے ذمہ حج فرض ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہی فرض ہوا، فرض کرو کہ ایک شخص کے ذمہ رجب کے مہینے میں فرض ہو گیا، کیا مانا کہ رجب کے مہینے میں اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اس سے وہ حج کر بھی سکتا ہے، وہاں کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی دے سکتا ہے، اور یہ استطاعت اس کی جاری رہی۔ تو جس رجب کے مہینے میں اگر فرض کرو کوئی کسی کے ذمہ حج فرض ہوا تو اس پر فرض ہے کہ فوراً آنے والے حج کے زمانے میں حج کرے،
اس لیے کہ پتہ نہیں انسان کی موت زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر اس سال تم حج نہیں کرو گے اور سوچو گے چلو اگلے سال کر لیں گے، تو اگلے سال تک زندہ رہنے کا کیا بھروسہ؟ کون ضمانت دے سکتا ہے کہ اگلے سال تک زندہ رہو گے؟ لہذا فوراً جو پہلا سال آ رہا ہے، حج کی استطاعت ہونے کے بعد جو سب سے پہلا سال آ رہا ہے، اس میں حج فرض ہو گیا۔ اب آج کل صورتحال یہ ہے کہ حج کو جانا بس اوقات اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ایک متوسط درجے کا آدمی سرکاری طریقے پر حج کرے تو اس کو قرآن اندازی کرنی پڑتی ہے۔ قرآن اندازی میں اس کا نام نکل آئے تو حج پہ جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب فرض تو ہو گیا تھا کسی کے ذمے، اس نے درخواست بھی دے دی، اور درخواست دینے کے بعد کھورے میں اس کا نام نہیں آیا، تو یہ ایک مجبوری پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اس میں اتنی استطاعت ہے کہ کسی پرائیویٹ حج کے ذریعے جا سکتا ہے تو پھر اس کے ذمہ فرض ہو جائے گا کہ وہ پرائیویٹ سے حج کرے۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، بس سرکاری حج کی استطاعت ہے، اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اس سال اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، اب اگلے سال کے لیے واجب ہو گیا۔ پھر اس اگلے سال کے اندر بھی یہی بات ہے، نام آ گیا تو حج کرے، نہیں آیا تو وہ آگے مؤخر کر سکتا ہے۔ لیکن بعض سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ مفروضات گھڑ رکھے ہیں۔ مثلا یہ مفروضہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میں پہلے اپنے بچوں کی شادی کا انتظام کر لوں، بچوں کی شادی جب ہو جائے گی تو اس وقت حج کر لیں گے۔ یہ خیال بالکل غلط، کیونکہ بھئی بچوں کی شادی بے شک ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی، لیکن اس کے اوپر اتنا پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو طریقہ رکھا ہے بڑا سادہ ہے، بڑا آسان ہے، جس طرح چاہے آدمی وہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کیا ضمانت ہے کہ تم بچوں کی شادی تک زندہ رہو گے، اور بچوں کی شادی کے اگر کرا دی تو اس کے بعد اتنا زندہ رہو گے کہ یہ حج کر سکو؟ لہذا یہ خیال بالکل غلط ہے، پہلے بچوں کی شادی ہو جائے پھر کریں گے۔ بعض نادانوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ بھئی حج تو جوانوں کا کام ہے، نہیں ہے، بوڑھوں کا کام ہے۔ جب ذرا بڑھاپا ہو جائے گا ہم ساری اپنے زندگی کی ضروریات پوری کر لیں گے، مکان بنا لیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور ہماری ذرا عمر ڈھل جائے گی، تو اس وقت تک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آخر میں جائیں گے اور اپنے سارے کام پورے کر لیں گے تو پھر حج کر لیں گے۔ یہ خیال بھی بالکل باطل خیال ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اس لیے اول تو وہی بات جو میں نے عرض کیا کہ بھئی کون اس دنیا میں گارنٹی لے کر آیا ہے کہ کب تک زندہ رہے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں حج جو ہے وہ جوانی ہی کی عبادت ہے۔ حج میں انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہ بڑی عاشقانہ عبادت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ اس میں ذرا محنت اٹھانی پڑتی ہے۔ اچھے خاصے مسجد حرام میں رہ رہے تھے، وہاں اس کے پاس رہ رہے تھے، بس روان حکم ہو گیا 8 تاریخ کو کہ جاؤ مینا جا کے آباد ہو۔ مینا چلے گئے، وہاں پر مینا میں قیام کیا، خیمے ڈالنے پڑے، خیمے کے اندر رہے۔ اس کے بعد پھر اگلے دن کہا کہ عرفات چلے جاؤ، پورا کا پورا لاکھوں افراد کا قافلہ عرفات جا رہا ہے۔ عرفات کے دن سارا دن یعنی خاص طور سے زوال کے بعد کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، لبیک پڑھتے رہو۔ تو گرمی ہو، سردی ہو، کسی حالت میں ہو،
اس آسمان تلے یہ کام کرنا ہے۔ وہاں سے شام ہوئی تو کہو گے مزدلفہ چلے جاؤ۔ اب مزدلفہ جو 25-30 لاکھ آدمیوں کا مجمع جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہے، تو گاڑیوں کی ٹریفک جام ہوا ہے، جا کے گاڑیاں آگے چل نہیں سکتی، آدمی پیدل چل رہا ہے، پیدل چل کے فاصلہ طے کر رہا ہے مزدلفے تک کا۔ وہاں جا کے رات کو کوئی چھت بھی نہیں ہے، کوئی خیمہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی لیٹا ہے۔ صبح کو پھر سویرے روانہ ہونا ہے، مینا کے لیے جانا ہے۔ اس میں بھی یہ صورت ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو سواری بھی نہیں ملتی پوری طرح، اور جا کر پیدل جانا پڑتا ہے۔ پھر جہاں مینا میں قیام ہوا وہاں سے جمرات، وہ جو شیطان کے علامت ہیں جمرات، وہ عام طور سے اپنے قیام گاہ سے کئی میل فاصلے پر ہوتے ہیں۔ روزانہ وہاں تک جانا، وہاں سے واپس آنا، اس کی کوئی سواری بھی نہیں ہے، پیدل جائے اور جا کر وہ تو سارے کام یہ مشقت کے کام، محنت کے کام ہیں۔ اگر تمہاری جوانی ڈھل گئی، قوا کمزور ہو گئے تو کرو گے، لیکن کس طرح کرو گے کہ تھکے جا رہے ہیں، ہانپے جا رہے ہیں، سانس پھول رہا ہے، ویل چیئر کا سہارا لے رہے ہیں، ویل چیئر کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور اگر جوان ہو، قوت والا ہو، تو وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ بھئی یہ بڑھاپے میں جا کے کریں گے، ابھی جوانی میں کیا ہے، یہ بہت بڑا، بہت غلط خیال ہے۔ تو لہذا یہ زمانہ حج کا ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن حضرات نے ابھی تک حج کو جانے کی کوشش نہیں کی اور وہ استطاعت رکھتے ہیں جانے کی، ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اب جلد از جلد حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بڑی سخت وعید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص جس کے ذمہ حج فرض ہو گیا، یعنی اس میں استطاعت پیدا ہو گئی، اور وہ حج نہ کرے اور اس حالت میں مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ الیاذ باللہ، کہ اللہ میاں کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری کہ تم یہودی ہو کے مر رہے ہو یا نصرانی ہو کے مر رہے ہو، کیونکہ تم نے جب تمہارے ذمہ فرض ہو گیا تھا اس فریضے کے ادائیگی کے لیے اپنی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے ایسے تمام حضرات سے جنہوں نے ابھی تک فریضہ حج ادا نہیں کیا، یہ درخواست ہے کہ وہ اگر اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ پرائیویٹ حج کریں تو اب بھی موقع ہے، پرائیویٹ حج اب بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جو حج کے آپریٹرز ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے آج بھی حج ہو سکتا ہے۔ اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے تو فرض ہے کہ اگلی مرتبہ وہ قرآن اندازی میں اپنا نام، اپنی درخواست داخل کرے۔ اور بھائی یہ حج ایسی چیز ہے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے، اور میں اپنا ہی نہیں بے شمار لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ حج پر پیسے خرچ کرنے سے کوئی آدمی فقیر نہیں ہوتا۔ حج پر پیسہ خرچ کرنے سے اس کی معاشی حالت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، بلکہ اور زیادہ وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص حج کرے اور اس میں فحش کام کوئی نہ کرے اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، تو واپس اس طرح آئے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حج کی آج بتائی۔ تو یہ حج فرض ہر انسان کا ذاتی فریضہ ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو حج تو بار بار کیا انہوں نے، فریضہ ان کا ادا ہو گیا۔ اسلام نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض کیا ہے،
ایک سے زیادہ نہیں. لیکن یہ کہا ہے کہ جو شخص اگر نفلی طور پر حج کر سکے تو جتنا حج کرے اتنا بہتر ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نفلی حج جو ہے یہ بے شک ایک اچھی عبادت ہے، لیکن ہر سال حج کی پابندی کہ ہر سال میں ضرور جاؤں، اور اس سے یہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ رش بڑھ رہا ہے، ہجوم بڑھ رہا ہے. تو جو لوگ سارے پیسہ جمع کر کے بیچارے حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو موقع مشکل سے ملتا ہے کہ وہ عبادت کریں، طواف کریں، عمرے کریں. اس کا موقع اگر کوئی آدمی اس نیت سے نفلی حج چھوڑ دے کہ بھئی میں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروں، تو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ اجر کا سبب بنے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی خیال سے تو حج نہیں کرتا. اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ جس معاشرے میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، جہاں پر ایک ایک روٹی کے محتاج ہوں، فقر و افلاس پھیلا ہوا ہو، تو وہاں پر اگر ہر سال حج کرنے والے جو ہر سال نفلی حج کرتے ہیں اگر یہ کام کریں کہ جتنے پیسے وہ حجی نفل پر خرچ کر رہے تھے وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر خرچ کریں، غریبوں کے فائدے کا کوئی فائدہ پہنچا دیں، ان کا جتنا اب آج کل جو ہے حج 5 لاکھ سے تو کم کا تصور نہیں ہے میرا خیال میں، اور اگر پرائیویٹ آدمی حج کرے تو 12 لاکھ 14 لاکھ 20 لاکھ تک جا رہے ہیں. ہر سال ایک آدمی 20 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے یا 15 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے نفلی حج کے اوپر. اگر وہ یہ پیسے نفلی حج کے پیسے وہ اپنے معاشرے کے نادار افراد پر خرچ کریں، کسی بیمار کا علاج پر خرچ کر دے، کسی بے گھر کے لیے گھر دلوا دے، کسی اور اس رقم میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بے گھر ہے اس کو گھر دلوا دے، اور ایک آدمی علاج کے لیے ترس رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اس کا علاج کروا دیتے ہو، یا ایک شخص بھوکوں مر رہا ہے آپ اس کے لیے کوئی روزگار کا اہتمام کر دیتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات زیادہ اجر کا سبب بنے گی، انشاءاللہ زیادہ ثواب کا سبب بنے گی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، فقیہ، صوفی اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، تو ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ کوڑے کا ڈھیر ہے. تو ایک بچہ آیا اور اس کوڑے کے ڈھیر میں سے ایک مردہ مرغی اٹھا کے لے گیا. تو عبداللہ مبارک کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مردہ مرغی کیوں اٹھا کے لے جا رہا ہے. اس سے جا کے پوچھا بھائی یہ تو مردہ ہے تم کیسے لے کے جا رہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں گھر میں کھانے کو نہیں تو مجبور ہیں کہ یہ مردہ مرغی کھائیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا حج کا ارادہ منسوخ، حج کا ارادہ میں ترک کرتا ہوں. اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کوئی حج نہیں کرے گا، سب جتنے پیسے حج پر خرچ کر رہے تھے وہ اس بستی کے نادار لوگوں پر خرچ کریں، ان بھوکوں کو کھانا کھلائیں. یہ مردار مرغی کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں اور تم نفلی حج کے لیے جا رہے ہو. لہذا حضرت نے سارا اپنا جو خرچہ تھا وہ ان کے اوپر خرچ کر دیا. ایک طرف حج کی فرضیت کی اتنی اہمیت ہے، نفلی حج کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن نفلی حج اگر کوئی شخص نفلی حج کے بار بار ہر سال کرنے کے بجائے وہ اگر اپنی اتنی رقم وہ غریب لوگوں کے لیے ان کے فائدے کے لیے خرچ کرنے کا اہتمام کر لے تو آپ سوچو کہ کتنے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا اور کتنا معاشرے سے یہ مفلسی دور ہوگی.
تو ان سب باتوں کو توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ بعض لوگ فرض حج کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں الیاذ باللہ کہ بھائی پورے عالم اسلام کے اتنے سارے آدمی حج کرنے جاتے ہیں، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ اربوں روپیہ اگر سارے عالم اسلام کے لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے تو ان کی غربت دور ہو جائے۔ وہ فرض حج کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اب یہ انتہا پسندی ہے کہ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا فریضہ ہے، جب زندگی میں ایک بار حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اب تم اس کو کسی اور صورت میں ڈھالنے کی کوشش کرو، یہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ اور حج کے ذریعے نہ جانے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی روزی اس سے وابستہ ہے، حج سے۔ حج جو کرتے ہیں تو وہ تو کرتے ہیں، خرچہ کس پہ کر رہے ہیں؟ ان پہ کر رہے ہیں جو سامان بیچ رہے ہیں، ان سے خریداری کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی روزی ان سے وابستہ ہے۔ تو اس واسطے ایک مرتبہ حج کرنے کے بارے میں یہ بات کہنا تو غلط ہے، لیکن نفلی حج کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ اس میں اگر آدمی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں پر فقر و فاقہ پھیلا ہوا ہے تو نفلی حج بکثرت کرنے کے بجائے اگر وہ اس فقر و فاقے کو دور کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔